ڈاکٹر سہیل بدر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہم ایوارڈز کی بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جن کو ایوارڈ ملے ہیں اور جن کو ایوارڈ نہیں ملے، ان دونوں میں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کر دیں۔ دیکھیں، ایوارڈ کل جب میں نے دیکھا تو اس کے بعد سے مجھے بھی اب امید ہو چلی ہے کہ جتنے یہ سستے ہو گئے اور بہت زیادہ ہو گئے تو ہو سکتا ہے کبھی میرا نمبر بھی آ جائے۔ اور آپ نے چیک کیا کہ آپ کے کوئی محلے میں کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو ایوارڈ نہ ملا؟ نہیں، ابھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے جس میں تھوک کے حساب سے ایوارڈ دیے جانے شروع ہو گئے ہیں، تو آنے والے وقت میں امید ہے میری باری بھی آ جائے گی، آپ کی بھی آ جائے گی اور ہمارے دوستوں کی بھی آ جائے گی۔ اور ایک میں نے خبر پڑھی کہ جی انصار عباسی صاحب جو جنگ اور نیوز سے وابستہ ہیں، انہوں نے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ جی انہوں نے ایوارڈ نہ لے کے ان کی عزت بڑھ گئی ہے۔ ہاں، مطلب ہے کہ انصار عباسی صاحب جو ہیں وہ آڈ مین آؤٹ ہو گئے ہیں میڈیا کی برادری سے۔ تو آپ کی میڈیا کی برادری ہے، 10 لوگوں کو کل مارکہ حق کا ایوارڈ ملا ہے، اس میں بڑے مشہور نام ہیں، اور میں نے یہی سنا ہے کہ انصار عباسی صاحب کا بھی نام تھا لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ تو شاید وہ تمغہ کیونکہ صحافیوں کو جو ملا ہے، میڈیا کے لوگوں کو تمغہ امتیاز ملا ہے، تو جو درجہ بندی ہوتی ہے سویلین ایوارڈز کی تو اس میں آخری نمبر پہ ہوتا ہے تمغہ امتیاز، تو شاید انہوں نے سوچا ہو کہ سب سے نیچے کا ایوارڈ لے کے تو میں نام بھی لکھوا لوں ان لوگوں میں اور سب سے نیچے کا ملے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی اوپر کا ایوارڈ ملتا تو شاید لے بھی لیتے۔ چلے ایوارڈز پہ بعد میں آتے، پہلے یہ ایوارڈز کی درجہ بندی پہ بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ وہ ان کو جو ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا گیا تھا وہ ذرا سب سے لوئسٹ، اس میں باٹم پہ آتا ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب ذرا ایوارڈز کے بارے میں بتا دیں، ان کی درجہ بندی، رینکنگ۔ جی، ایوارڈ جو ہیں پاکستان کے سویلین ایوارڈ 4 ان کے درجے ہیں، تو 1 2 3 4 سب سے جو اوپر کا درجہ ہے وہ نشان کے نام کے ایوارڈ ہے، نشان پاکستان، نشان امتیاز اور نشان قائد اعظم وغیرہ۔ دوسرا درجہ جو وہ ہلال کے نام سے، ہلال پاکستان، ہلال امتیاز، ہلال قائد اعظم وغیرہ۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ ستارہ کے نام سے ہے، تو ستارہ پاکستان، ستارہ امتیاز اور ستارہ قائد اعظم۔ اور جو آخری درجہ ہے وہ تمغہ کے نام سے ہیں، تمغہ پاکستان، تمغہ جو 2 اور ہوتے ہیں، تمغہ پاکستان، تمغہ امتیاز اور تمغہ قائد اعظم۔ تو جو میڈیا کے 10 لوگ جن کو ملے ہیں وہ تمغہ امتیاز ملا ہے، اور ہم شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ بڑے نام سے فخر کے ساتھ اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں، جیسے کسی کا نام امام دین ہو تو امام دین TI لکھتا ہے، اور کسی کا نام محمد بوٹا ہو تو محمد بوٹا TI لکھتا ہے، تو یہ TI تمغہ امتیاز ہوتا ہے۔ اس طرح ستارہ امتیاز جو ہے تمغہ امتیاز سے ایک کیٹیگری اوپر ہے، وہ SI لکھتے ہیں، اور ہلال امتیاز اس سے بھی ایک کیٹیگری اوپر ہے، وہ HI لکھتے ہیں، اور نشان امتیاز اس سے بھی ایک کیٹیگری اوپر ہے تو وہ NI لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم تو اس ایج کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نام کے ساتھ یہ بھی لکھتے تھے فلاں XY BA، XY MA، XY PhD۔ جی، پاکستان کے بہت مشہور جو ناولسٹ گزرے ہیں، جن کی ناول کم از کم 3-4 جنریشنوں سے پڑھے جا رہے ہیں، ابن صفی، تو ابن صفی بھی BA لکھتے تھے، ابن صفی BA، اور اس طرح کے اور کچھ رائٹرز تھے۔ پھر ابن صفی کے بعد عمران سیریز کے ایک اور آئے، مظہر کلیم، وہ شاید انہوں نے MA کیا ہوا تھا تو مظہر کلیم MA لکھتے تھے، وہ ایک پریسٹیج تھی۔ تو اس میں بھی TI شاید اسی کا ہی وہ ہے کہ ایوارڈ لینا، ایوارڈ جیتنا، انفیکٹ یو ون، آپ اس کو اس پوزیشن پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ کیا جاتا ہے۔ اب ایوارڈ کو جب ہم اس لسٹ کو دیکھتے ہیں تو ایک ایوارڈ جو ہے تو ہائیسٹ وہ نشان پاکستان ایوارڈ جی، نشان پاکستان کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ہے، اور اب تک جو پاکستان کی 70-80 سال کی ہسٹری ہے اس میں نشان پاکستان جو ہے ہمیشہ فورن ڈگنیٹریز کو، جو وہ باہر کے سربراہان مملکت عام طور پہ، یا وہ صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، یا بادشاہ ہیں سعودی عرب کے یا کسی اور ملک کے، تو عام طور پہ انہی کو دیا گیا آج تک۔ اس میں پہلی ایکسیپشن ہم نے اسی سال دیکھی 2025 میں، اس سے پہلے کسی پاکستانی کو نہیں دیا گیا تھا، تو جو آج سے 6 مہینے پہلے مارچ میں دیے گئے تھے، تو اس میں مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کو
نشان پاکستان دیا گیا جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا سویلین ایوارڈ ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ریسیپینٹس ہیں بھٹو صاحب کے علاوہ وہ سارے کے سارے پاکستان سے باہر کے ہیں. میں 2015 سے آن ورڈ اس کی لسٹ دیکھ رہا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ ہر سال نہیں دیا جاتا, کبھی کبھی 2015 میں چائنیز پریزیڈنٹ کو دیا گیا, اس کے بعد پرنس محمد بن سلمان کو دیا گیا, پھر سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں ان کو دیا گیا, پھر فیڈرل کاسٹرو کو دیا گیا, اور اسی طرح کے یعنی کہ جو پاکستان کے ساتھ ان کا کوئی دلی اور سفارتی رشتہ بھی ہو اور کچھ خدمات بھی ہوں. تو یہ ایوارڈ جو ہے نا ابھی تک میرے خیال میں اس لوٹ سیل سے. جی بالکل, کیونکہ دیکھیں ابھی تک مارچ میں جب بھٹو صاحب کو دیا گیا اس سے پہلے کوئی ایگزامپل نہیں تھی کسی پاکستانی کو ملا ہو. تو بھٹو صاحب کو بھی ان کی شہادت کے یا وفات کے کوئی 45 سال کے بعد یا جتنے سال بنتے ہیں 79 سے اتنے سال کے بعد دیا گیا. تو وہ بھی, اور وہ میرا خیال ہے کہ اس میں ایک وجہ یہ بھی بنی کہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آیا جنہوں نے ان کا جو مقدمہ تھا جس میں ان کو سزائے موت ہوئی تھی اس کو غلط قرار دیا. تو اس سپریم کورٹ کے نئے فیصلے نے بھی اس کی راہ ہموار کی اور بھٹو صاحب کو مل گیا. یہ جناح صاحب کو بھی نہیں دیا گیا. اور جناح صاحب انفارچونیٹلی جلدی چلے گئے, لیکن پوسٹ ہیومس تو کبھی بھی دیا جا سکتا ہے. ابھی بھی حکومت چاہے تو جناح صاحب کو دے سکتی ہے یا کسی اور پرانے لیاقت علی خان کو یا جو جس کو بھی چاہے پوسٹ ہیومس بھی دیے جاتے ہیں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی وفات کے 45 سال کے بعد پوسٹ ہیومس ملا. اچھا, نشان پاکستان کے بعد ہم آ جاتے ہیں ہلال پاکستان. نشان امتیاز. نشان امتیاز یہ دوسرا ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے. جی جی. اچھا, نشان امتیاز ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے اعتبار سے سب سے بڑا ایوارڈ اس لیے ہے کہ نشان پاکستان تو پاکستانیوں کو عام طور پہ دیا نہیں, کنسیڈر نہیں کیا جاتا. تو جو پاکستانیوں کو ملتا ہے اس میں سب سے بڑا ایوارڈ نشان پاکستان ہے. اور کل بھی اللہ کا شکر ہے کہ 8 لوگوں کو نشان پاکستان ملا جو کہ تقریباً سارے کے سارے کابینہ کے اراکین ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ جو بھی کابینہ آئے گی اس کے لیے یہ ایوارڈ پکا ہے. جی مجھے تو امید ہے کہ اس دفعہ 8 ہی کو ملا, اگلی دفعہ شاید 18-20 کو مل جائے. تو ہماری کابینہ بھی بڑی ہوتی جاتی ہے تو یہ ایوارڈ کی لسٹ بھی, کیونکہ ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ پوری کابینہ کو اٹھا کے دینے کا. تو ہو سکتا ہے کبھی 80 رکنی کابینہ اور 80 لوگوں کو نشان امتیاز مل جائے. اچھا, یہ ہمارے پاس لسٹ پڑی ہے کابینہ کی, اس میں کون سا ایسا نام ہے کہ جس کو دیکھ کے آپ کی تیوریاں چڑھ جائیں؟ میں اپنا پرسنل اگر اوپینین دوں تو میں وہ فوٹیج دیکھ رہا تھا جب یہ براڈ کاسٹ ہو رہا تھا یہ پروگرام, تو جب بلاول بھٹو زرداری یہ ایوارڈ لینے گئے, ان کا نام بھی ہے نا اس میں, وہ تو کیبنٹ میں نہیں ہے, اتحادی ہے. وہ جب ایوارڈ لینے گئے تو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کو دھکا دے کے بھیجا کہ جاؤ بھی لے آؤ. وہ ایوارڈ والی خوشی ان کے چہرے پہ نہیں تھی. ہاں مطلب ہے پتہ نہیں وہ ایوارڈ لیتے ہوئے خوش تھے کہ نہیں. اپنے والد محترم سے انہوں نے ایوارڈ وصول کیا, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ والد صاحب زیادہ خوش تھے ان کے مقابلے میں. لیکن یہ بات کلیئر کر دے کہ ان کو یہ اس ایوارڈ کے لیے نامینیٹ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے نہیں کیا, بلکہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی گورنمنٹ نے. اچھا, غالباً ان کو ایوارڈ اس لیے دیا گیا کہ یہ ابھی جو حالیہ پاکستان بھارت جنگ ہوئی اس میں جنگ کے بعد دونوں ملکوں کا ایک ڈیلیگیشن ایک پاکستان کا گیا. پاکستان کا تو ایک ہی ڈیلیگیشن گیا, انڈیا نے 7 بنائے اور مختلف ملکوں میں گئے. انڈیا نے بہت بڑے پیمانے پہ ایک ڈپلومیٹک ایکسرسائز کی. انہوں نے 7 ڈیلیگیشنز بنائے, ہر ڈیلیگیشن میں 6-7 لوگ تھے. 59 لوگوں کو جو کہ اس میں حکومت اور اپوزیشن کے لوگ تھے, اور وہ 7 ڈیلیگیشنز جو تھے انہوں نے 33 ملکوں کا دورہ کیا ٹوٹل. اس میں سے ایک ڈیلیگیشن وہ تھا جو ششی تھرور کی قیادت میں امریکہ گیا تھا, اور اس کو وہاں پہ کوئی پذیرائی نہیں ملی. ششی تھرور والے ڈیلیگیشن کو امریکہ میں کسی بھی قابل ذکر بندے تک ایکسیس نہیں ملی. کوئی ان کی میٹنگ ایسے بندے سے نہیں ہوئی جو قابل ذکر ہو, کوئی سینیٹر ہو, کوئی کانگریس کا ممبر ہو, یا کوئی ان کا کسی بڑے میڈیا کا انٹرویو نہیں ہوا فاکس پہ یا CNN پہ یا کسی اور پہ یا نیو یارک ٹائمز میں یا واشنگٹن پوسٹ میں. اچھا, پاکستان نے تو اتنی بڑی ایکسرسائز نہیں کی. انڈیا نے تو 7 ڈیلیگیشن جو ہیں 33 ملکوں میں بھیجے, 59 لوگ اس میں تھے. پاکستان نے ایک ہی ڈیلیگیشن بھیجا 9 لوگوں کا, اور وہ امریکہ گیا.
اس کی قیادت بلاول بھٹو کر رہے تھے. شاید اس لیے بنایا گیا کہ وہ باہر پاکستان کو بہت اچھا ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کی اپنی خاندانی لیگیسی بھی ہے بے نظیر صاحبہ کی اور ذوالفقار علی بھٹو کی. پلس وہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں تو ان کو وزارت خارجہ کا تجربہ بھی تھا. بہرحال وہ مطلب ہے کہ ان کے وہاں پہ میڈیا پہ بھی انٹرویوز ہوئے اور ان کی ملاقاتیں بھی کانگریس مین سے ہوئیں. تو پاکستان کے جو ڈیلیگیشن تھا اس کی کارکردگی اچھی رہی. اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ اس میں شاید تھوڑا سا اس کی کلیریفیکیشن یہ کر دی جائے کہ ان کا کوئی اس طرح کا میچ نہیں تھا کہ کبڈی کا یہ ملاکھڑا ہو رہا ہے جس میں ششی تھرور اور بلاول جو ہیں وہ اپنی اپنی ٹیموں کو لے کے کوئی میچ کھیل رہے ہیں. یہ ملاکھڑا ہی تھا کیونکہ میرے خیال میں انڈیا نے پہلے اپنے اس ایکسرسائز کا اعلان کیا جی انڈیا, اور ہم نے اس کے جواب میں یہ ہاں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ششی تھرور والا گیا تھا جنگ کے جلدی بعد, یعنی کہ وہ 24 مئی کو گیا تھا, 10 مئی کو جنگ شروع ہوئی تو 2 ہفتے کے بعد گیا تھا. اور اس کے بعد وہ جو ششی تھرور والا ڈیلیگیشن تھا امریکہ کے بعد لاطینی اور جنوبی امریکہ کے ملکوں میں گیا جہاں پہ ان کو وہاں پہ بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی. تو بائی دا ٹائم بلاول لینڈڈ ان نیو یارک on 4 ان کے 10 دن کے بعد گئے, تو 4 جون کو جب یہ وہاں پہنچے تو اس وقت تک انڈیا کی ٹیم جو بیٹنگ میں نا کلین بولڈ ہو چکی ہوئی تھی, تو ان کو ایک طرح سے وہ بالکل کھلا ہوا میدان تھا, ان کو کچھ ثابت نہیں کرنا تھا. انڈیا کا جو نیریٹو تھا یا جو انڈیا کا موقف تھا وہ آلریڈی وہاں پر ریجیکٹ ہو چکا ہوا تھا, نہ میڈیا نے مانا نہ ان کی حکومتوں نے نہ اور کسی نے. تو ششی تھرور ناکام ہو چکے ہوئے تھے, بلاول صاحب گئے, انہوں نے جا کے کامیابی حاصل کی. تو بہرحال اس چیز کا کریڈٹ بلاول صاحب کو دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی اچھی کی. اور غالباً یہ انہی کی ہی ڈپلومیسی تھی جس کا بعد میں ہم نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر وائٹ ہاؤس میں لنچ کر رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ٹرمپ کی جو سپیچز یا کومنٹس ہیں اس میں پاکستان کا نام کوئی زیادہ آنا شروع ہو گیا. بالکل میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آفٹر دیٹ بہت ساری چیزیں پاکستان کے فیور میں ہوتی گئیں اور انڈیا کے اگینسٹ ہوتی گئیں. جو جنگ کا بھی نیریٹو تھا صدر ٹرمپ کا وہ عام طور پہ انڈیا کو چڑھانے والا ہوتا رہا. وہ انڈیا والے بیچارے تو گنتے ہی رہ کے یہ اتنی دفعہ کہہ چکے ہیں اور 20 دفعہ 30 دفعہ 35 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ سیز فائر میں نے کرایا. دوسرا ٹرمپ صاحب نے منہ کھول کے صاف صاف کہہ دیا کہ پاکستان نے انڈیا کے اتنے جہاز گرائے. انڈیا والے جو ہیں اب جا کے 4 مہینے کے بعد کلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان, لیکن ظاہر ہے کہ وہ ان کا نیریٹو نہ پہلے تھا نہ اب ہے. تو جو اس کے بعد کی نیریٹیوز ہیں, پھر اس کے بعد جو ایک اور بڑی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان سفارتی کے علاوہ جو ایک بڑی کامیابی ہے وہ پاکستان اور امریکہ کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی, انڈیا کی نہیں ہو سکی. تو پاکستان نے کامیابیاں بہت سمیٹیں اور ہو سکتا ہے کہ اس میں بلاول کا بہت بڑا ہاتھ ہو. بلاول صاحب کی اگر ان کو ایز اے ڈپلومیٹ سروسز ڈپلومیسی کی سروسز پہ ایوارڈ دیا گیا ہے تو وہ 2022 میں ایک بریف پیریڈ کے لیے 18 مہینے کے لیے فارن منسٹر رہے. اس کے بعد ان کی یہی ایکسر جو ہم نے دیکھا یہ سٹنٹ تھا جو اب پوسٹ وار وہ ڈیلیگیشن کو وہ لیڈ کرتے ہوئے امریکہ گئے. ان کی فارن سروس کے اس میں ہائیسٹ پوائنٹ ڈاکٹر صاحب آپ کے خیال میں کون سا ہے؟ میرا خیال ہے کہ 22 میں بھی بہت اچھا ان کے بارے میں تاثر ابھرا تھا, اور اس وقت پرابلم یہ تھا کہ اس وقت بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے پاکستان کوئی بہت اہم ملک نہیں تھا. افغانستان سے وہ ایویکویٹ کر چکے ہوئے تھے اور افغانستان کے بعد انہوں نے افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی سیاسی اور کافی زیادہ ابینڈن کر دیا ہوا تھا. تو وہ ایک بڑا مشکل وقت تھا بلاول کا بطور خارجہ امریکہ میں دورہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول نے 22 میں جو ایک ابینڈنڈ پولیٹیکلی ابینڈنڈ حیثیت میں پاکستان کو بہت اچھا ڈیفینڈ کیا, اور بہت اچھا بلاول اور حیدر ربانی خان کا ایک اچھا ٹینیور تھا. وہ اس وقت حالات سازگار نہیں تھے, اب حالات سازگار تھے. ٹرمپ کا جھکاؤ یا رجحان پاکستان کی طرف تھا. تو اس کے بعد پھر اچیومنٹس ہوئی, اچیومنٹس جس طرح نے سفارتی بھی گنوائیں اور اقتصادی بھی گنوائیں. پاکستان امریکہ کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی اور دوسرے تو ہر چیز اچھی جا رہی ہے. فیلڈ مارشل صاحب کا لنچ بھی ہوا, اور ان ساری باتوں میں جتنی فرسٹریشن اور جتنا چڑھ رہا ہے انڈیا وہ دیکھنے کا اپنا مزہ ہے. چلے ادر دین پاکستان یو ایس ریلیشن اور انڈیا کے پرسپیکٹو سے ہٹ کے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کے لیے جو کلائمیٹ فنانسنگ کی جو جنگ لڑی ہے اس ڈیلیگیشن کو بھی یہی لیڈ کر کے گئے تھے. ادھر ایجپٹ میں میرے خیال میں
وہ کاپ میں کانفرنس ہوئی تھی، تو اس میں انہوں نے پاکستان کا جو کیس ہے بہت جرأت مندی سے لڑا اور پوری ورلڈ نے اکنالج کیا. اور دا لوئسٹ پوائنٹ اب میری نظر میں وہ یہ تھا کہ جب یہ ایس سی او کے لیے انڈیا گئے تھے تو ادھر جا کے جس طرح ان کے جو اسٹیٹمنٹس تھی یا بیان بازی تھی وہ پاکستان میں تو بہت پسند کی گئی، لیکن اوور آل میرے خیال میں ایک ملٹائی نیشنل ایک وہ ہوتا ہے، فورم ہوتا ہے، اور اس فورم کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، تو اس کو جا کے وہاں پہ آپ انڈیا پاکستان کا میچ بنا دیں کہ وہ پوری کانفرنس سے لوگوں کی نظریں اٹھ کے وہ بلاول صاحب پہ آ گئے. اب ادھر پاکستان میں تو ہم نے بہت ہی خوشیاں منائی، لیکن اوور آل میرے خیال میں یہ اچھا اسٹیپ. میرا خیال ہے کہ جب بھی انڈیا کا معاملہ ہوگا نا، بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ ایگریسو سٹانس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کیونکہ ان کی خاندانی لیگیسی ہے. ذوالفقار علی بھٹو بھی کہا کرتے تھے کہ ہم 1000 سال تک انڈیا سے لڑیں گے، 1000 سال تک لڑیں گے، اور اس وجہ سے وہ بہت پاپولر ہوئے تھے. پھر انہوں نے وہ ادھر کہتے تھے، انہوں نے کبھی وہ دلی میں جا کے کوئی اس طرح کی بات نہیں کی، بلکہ وہ جب 71 والی وار کے بعد وہ شملہ ایگریمنٹ میں گئے، وہ تو گئے، وہ تو ادھر سے بہت کچھ جیت کے آئے تھے، اور کوئی اس میں وہ ایسی مار دھاڑ والی اسٹیٹمنٹ نہیں تھی. شملہ ٹیبل پہ بھٹو صاحب کی کامیابیاں آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، ٹیبل کے اوپر تھیں، اور اس وقت اندرا گاندھی اس ٹیبل کے اوپر اندرا گاندھی ایک فاتح کے حیثیت سے بیٹھی تھی، اور بھٹو صاحب ایک مفتوح کے حیثیت سے بیٹھے تھے، اور اس ٹیبل پہ مفتوح جو ہے وہ فاتح کو اچھا خاصا ہرا کے آیا تھا. ہاں، جب وہ اٹھے اس ایگریمنٹ میں تو پاکستان کی جیت، اور ادھر اندرا گاندھی کو گالیاں پڑ رہی تھی کہ آپ نے تو جیتی ہوئی جنگ ہار دی. تو ایک طرف ہم ذوالفقار علی بھٹو شہید کی وہ ڈپلومیسی دیکھتے ہیں، ادھر سے بلاول بھٹو صاحب کی جو شنگھائی کانفرنس میں کنڈکٹ تھا، تو دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. اتنا تجربہ ہوتے ہوتے تھوڑا سا وہ چند سال لگیں گے. اس سے پہلے بھٹو صاحب کا ایک واقعہ تاشکند والا بھی بڑا مشہور ہے، جس میں اتفاق سے پھر شاستری صاحب کا انتقال ہو گیا تھا. اس وقت بطور وزیر خارجہ بھٹو نے وہ کانفرنس اٹینڈ کی تھی تاشکند والی 65 کی جنگ کے بعد. تو اس میں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پاکستان میں اسی طرح کا الزام لگاتے ہیں جس طرح شملہ کے بعد انڈیا کے لگاتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب جو تھے 65 کی جنگ کی جو فتح تھی وہ ادھر ہار آئے تھے، تاشکند ٹیبل پہ ہار آئے تھے. لیکن وہ ادھر کا میڈیا ہی وہ لگاتا ہے. میرے خیال میں انڈیا والے اس بات کو بائی نہیں کرتے. لیکن واپس ہم ایوارڈ پہ اگر آ جائیں تو کیا بلاول صاحب کو یہ ایوارڈ کوئی جلدی نہیں مل گیا کہ 18 مہینے کی آپ نے سروس کی اور ابھی ایک ڈیلیگیشن کو لے کے گئے؟ تو اب میرا خیال ہے کہ اس دفعہ حکومت نے ایوارڈ دینے میں کچھ زیادہ فراخ دلی دکھائی ہے. ایک تو بہت زیادہ تعداد میں دیے ہیں. یہ نشان امتیاز جو پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا ہے، ظاہر ہے نشان پاکستان سب سے بڑا ہے، لیکن وہ تو پاکستان عام طور پہ باہر کے لوگوں کو ملتا ہے. تو فار پیپل آف پاکستان جو سب سے بڑا ملتا ہے نشان امتیاز، تو وہ ان کو دے دیا ہے. اب اس کا مطلب ہے کہ ابھی تو ان کا کریئر کے 30-40 سال اگر باقی ہیں یا جتنا بھی باقی ہے، ابھی بہت طویل سفر ان کا باقی ہے. تو اس سے اوپر کا تو ایوارڈ کوئی نہیں مل سکتا ان کو سوائے نشان پاکستان کا. وہ پھر ایک نئی مثال ہوگی کہ کسی پاکستانی کو ملا، اگر کبھی ہو سکتا ہے ان کو نشان پاکستان ایوارڈ کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہیں دینا چاہیے تھا. دوسرا نشان امتیاز جو پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے سب سے بڑا ایوارڈ ہے، وہ 8 لوگوں کو دیا گیا ہے. میرا خیال ہے کہ 8 لوگوں کو دینا انتہائی غیر ضروری تھا. اس میں کابینہ کے بہت سارے لوگ ہیں، اس میں احسن اقبال صاحب کو دیا گیا ہے، طاء اللہ تارڑ صاحب کو دیا گیا ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دیا گیا ہے، اور اس طرح اور رانا ثناء اللہ صاحب کو دیا گیا ہے. تو یہ مطلب 8 لوگ میرے حساب سے زیادہ ہیں. پھر جو ہلال امتیاز ہے 15 لوگوں کو دیا گیا ہے. تو ہلال امتیاز اور نشان امتیاز ملا کے یہ 23 لوگ بنتے ہیں. تو وہ جو ایک ڈراموں میں اکثر ایک جملہ نہیں ہوتا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو وہ سوچنا وہ ڈھونڈنا زیادہ مشکل ہے، کوئی رہ تو نہیں گیا، بہت زیادہ دیا گیا. تو میرا خیال یہ فراخ دلی ضرورت سے زیادہ دکھائی گئی ہے. میرے خیال میں یہ اس طرح ہوا کہ جیسے کوئی کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہو کہ جہاں پہ آپ اس کو انعام میں ایک موٹر سائیکل دے دیں جس کو، اور اس کی بجائے آپ اس کو مرسیڈیز گاڑی اٹھا کے دے دیں.
تو اب اس کے بعد وہ اور کیا بڑا کارنامہ دے گا کہ آپ اس کے لیے کوئی اور انعام؟ پھر میڈیا کا شعبہ ہے، اس میں 10 لوگوں کو دیا گیا. اگر انصار عباسی صاحب لے لیتے وہ بھی تو 11 ہو جاتے، پوری ٹیم بن جاتی ہے، کرکٹ کا میچ کھیل سکتے تھے 11 لوگ مل کے. ڈاکٹر صاحب ایوارڈ آتے رہیں گے، ہم نے 12واں کھلاڑی ہی رہنا ہے. تو آج کے پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. خدا حافظ.